تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے اس سلسلے کا، عطائے رسول نائب رسول فی الہند سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے آج میں اور میرے اسکالر یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات بر صغیر پر مسلمانوں پر خاص طور پر جو بر صغیر کے مسلمان عمومی طور پر پورے عالم اسلام میں آپ کی جو خدمات اور آپ کے احسانات ہیں، میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ آج یہ جو شجر اسلام کا پودا جس کی آبیاری انہوں نے کی اور یہ تناور درخت بنا اور آج بر صغیر میں 40 کروڑ سے زیادہ جو مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں، یہ انہی کی تبلیغ اور انہی کی جو مساعی ہے اس کا صدقہ ہے۔ ایک خاص بات جو میں نے تاریخ میں پڑھی کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس وقت کے حاکمان وقت تو جب آپ نے پرتھوی راج کو تو زندہ گرفتار کیا اور پھر وہ بعد میں شہاب الدین غوری کے ہاتھوں جس طرح جہنم رسید ہوا وہ ہم کل بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں التتمش آپ کا ہم اثر ہے اور آپ کا پیر بھائی بھی ہے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، بڑے بڑے نواب گورنر آپ کی بارگاہ میں ہوتے تھے۔ شاہ جہاں جو تھا وہ تو کمال کا عقیدت مند تھا جو اس نے مسجد بنوائی، اور خاص طور پہ ایک بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ تھا کہ آپ کی اس کی جو صاحبزادی تھی جہاں آرا بیگم، شاہ جہاں کی جو بیٹی تھی، یہ جب دربار میں حاضر ہوئی تو یہ چارپائی پہ بستر پہ نہیں سوئی، زمین پہ نا ساگر کے کنارے یہ زمین پہ سوئی تھی، اور پھر جا کے اس نے خود مزار پاک پہ جھاڑو دیا، خوشبو لگائی اور بڑا تاریخی فقرہ کہا کہ اگر میں خود مختار ہوتی تو خواجہ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں بسر کر دیتی۔ حاکمان وقت اسی دور کے نہیں بعد کے بھی جو تھے، آپ دیکھیں کہ نہرو جو تھا اس نے جا کے یہاں جواہر لال نہرو جو وزیر اعظم تھا ہندوستان کا، اس نے جا کے دعا مانگی کہ یا خواجہ مجھے موت آئے بطور وزیر اعظم کے، میں نہیں چاہتا وزیر اعظم ہاؤس سے باہر مجھے موت آئے۔ تو اسی طرح ہی ہوا، اس کی بیٹی جاتی تھی۔ آج تک تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضری دیتے ہیں، اور پھر وہ جو تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ وقت نے جو تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے رام پرکاش کو جاسوس بنا کر اور زہر آلود خنجر دے کر اس وقت بھیجا گیا تھا کہ وہ آپ کو شہید کر دے، تو جو ہی وہ اندر داخل ہوا، آپ جس حجرے میں تھے تو آپ نے کہا کہ 7 دن ہوئے تم وہاں سے چلے تھے اور آج ہمارے پاس آئے ہو 7 دن کے بعد۔ جب اس کا نام لے کر پکارا تو اس نے معافی مانگی، اور اسی کا نام پھر بعد میں ضیاء الرحمن رکھا اور وہ بہت بڑا ولی کامل بنا تھا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا اور میں تلاوت قرآن حکیم کر رہا تھا سورہ مریم، تو کہتے ہیں کہ اچانک کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ گیا تو بارگاہ پاک سے مزار پاک سے آواز آئی کہ فرید الدین یہ تم نے کیا کیا، فلاں آیت میں فلاں لفظ تم نے چھوڑ دیا، اس کو دوبارہ تلاوت کرو۔ وہ یہ آپ کی جو کرامات کا ایک پورا دیوان کہا جا سکتا ہے اور پورا ایک والیوم تیار ہو سکتا ہے آپ کی کرامات کا۔ آپ ایک درخت کے نیچے اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اونٹوں کا سفر تھا، آپ جا کے وہاں پہ بیٹھے تو تھوڑی دیر بعد اس علاقے کے راجہ کے خادم آ گئے، انہوں نے کہا یہاں سے اٹھ جائیں۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی یہ اس درخت کے نیچے جو ہے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا بھئی اونٹوں کو دوسری جگہ بٹھا دو، ہم تھکے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، ہم یہاں پہ تھوڑی دیر سستا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے، یہ راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھنے کا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہم چلتے ہیں، پھر راجہ کے اونٹ ہی یہاں بیٹھا کریں گے۔ جب گئے اور انہوں نے اونٹ بٹھائے، صبح اٹھاتے تھے تو اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے، وہ زمین کے ساتھ چپک گئے تھے۔ وہ سارے آئے، آ کے ان سے معافی مانگی، اور وہ ایک کرامت جو میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اجمیر کا جو کمشنر آفس ہے اس میں یہ واقعہ آج بھی موجود ہے۔ کمشنری کے وہ جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے 1924 کا واقعہ ہے۔ ہندو مسلم فسادات ہو گئے، وہاں ہندو جو تھے ان کے پاس سارا اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا، مسلمانوں کے پاس یہی عام لکڑیاں وغیرہ چھڑیاں تھیں۔ تو لوگوں کو اتنا زیادہ پریشر ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پاک کے اندر آ گئے، اور اس کے بعد وہ جو اس وقت انگریز تھا 1924 میں، اس نے آ کے مشین گن نصب کر دی
اور وہ فائر کرتا تھا تو درگاہ کے دروازے کے اوپر ایک نورانی سورہ بزرگ تھے، ان کے ہاتھوں میں 2 رومال تھے، وہ اس طرح رومال ہلاتے تھے، وہ گولیاں جو تھیں وہ ادھر ادھر دیواروں پہ لگتی تھی، کوئی لگی نہیں۔ شام کا وقت ہوا، وہ کمانڈر جو تھا فوجی، وہ اپنے سارے سپاہیوں کو لے کے جب نکلنے لگا تو مسلمان اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے، ارد گرد انہوں نے پتھراؤ شروع کیا، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کمانڈر کے سر کے اوپر اپنا اس طرح ہاتھ اور رومال کر دیا، اس کو کہا کہ نکلو 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 یہاں سے، چلے جاؤ، چلے گئے۔ 2-3 روز کے بعد وہ انگریز کمانڈر آیا اور اس نے آ کے درگاہ کے لوگوں سے پوچھا کہ جس دن وہ یہ واقعہ ہوا تھا تو ہم کو ایک ادھر بزرگ تھا، ایک اولڈ مین تھا، اس نے ہم کو بچایا تھا اور اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا ہمارے سامنے، تو ہم اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو نثار احمد صاحب اس وقت جو متولی تھے بارگاہ پاک کے، انہوں نے رو کے عرض کیا کہ ہم آپ کو نہیں ملوا سکتے ان بزرگوں سے۔ انہوں نے کہا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا خود حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کی کرامات۔ اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آج بھی اجمیر کے کمشنر کے دلی کے آفس میں یہ موجود ہے، اور شاہ شہید اللہ فریدی نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے، خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے، دیگر نے لکھا ہے۔ تو تواتر کے ساتھ آپ کی کرامات۔ حج کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے تو وہاں پہ 2 مولوی صاحبان آپس میں بہت لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا یہ جو مسجد بنا رہے ہیں اس کا قبلہ درست نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا تھا درست ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے درست ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بالکل قبلہ اسی طرف ہے۔ وہ آدمی جھگڑنے لگا، کہنے لگا تمہیں کیسے پتہ ہے، تم بخارا سے آئے ہو، تمہیں کیسے پتہ کہ یہ اس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا مولوی صاحب لڑو نہیں، وہ دیکھو سامنے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو سامنے کعبۃ اللہ نظر آ گیا۔ اس طرح کی کتنی ہی کرامات آپ کی بیان کی جائیں۔ آپ کی جب پیدائش مبارک ہوئی تو آپ کی والدہ کہتی اقطاب عالم آئے تھے استقبال کے لیے، اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور بھیجا تھا بر صغیر میں، اور اجمیر کا سارا واقعہ بھی دکھا دیا تھا، سب کچھ سامنے یہ نقشہ دکھا دیا گیا تھا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی تبلیغ کی یہاں پہ، کس طرح اس وقت کے جابر حکمران جو تھے ان کے سامنے جھکے اور آپ نے مقابلہ کیا۔ آپ کی روحانی عظمتیں کیا ہیں، آپ کی علمی عظمتیں کیا ہیں، اور پھر آپ کی عظمت کا اس سے اندازہ کریں کہ آپ کے مریدوں میں پھر کون ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے کاملین اولیاء اور حمید الدین ناگوری جیسے، اور کتنے ہی نام آج ان کے تذکار پاک کے لیے ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے زیارت کرتے۔ بادشاہ کو لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ایک ایسا آدمی آیا ہے، لوگ سارے اس کی طرف جھکتے جا رہے ہیں، دین اپنا مذہب جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، تو یہ کل کو آپ کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا، اس کے لیے اس نے کہا ایسے کرو، انا ساگر جھیل ہے ایک جو آپ کے دربار کے قریب ہے، اس کا اس انا ساگر جھیل سے یہ پانی لیتے ہیں، ان کے مرید بھی پیتے ہیں، اس پانی کو جا کے بند کر دو ان پہ۔ وہ آئے فوجی، انہوں نے آ کے پہرا دیا، انہوں نے کہا پانی نہیں مل سکتا۔ آپ نے کہا ہماری سواریوں کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے ضرورت کے لیے پانی۔ انہوں نے کہا پانی آپ کو مل نہیں سکتا۔ تو خادموں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم رات کو بھر لیں گے۔ انہوں نے کہا بادشاہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، 24 گھنٹے یہاں فوج کا پہرا ہوگا، تلواریں پکڑی ہوں گی، کسی کی جرت نہیں پانی کا ایک قطرہ بھی لے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ایسے کرو، جا کے ان سے کہو یار آج کے دن ہمیں ایک کوزہ پانی کا، ایک لوٹا پانی کا دے دو، کل ہم نہیں لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ کوزہ لے کے گیا، جا کے منت سماجت کی۔ انہوں نے کہا چلیں کوزہ لے لو، اس کے بعد پانی نہیں دیں گے۔ وہ جب کوزے میں پانی لایا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آج انا ساگر جو ہے یہ ہمارے کوزے میں آ گیا ہے۔ وہاں دیکھا تو جھیل خشک ہو گئی اور بالکل کیچڑ بن گیا، اور وہ فوجی جو تھے وہ پیاس سے تڑپنے لگے، 1-2 دن میں ہی پانی ان کے پاس جو کہیں دور سے لاتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو سب لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے پاؤں چھوئے، انہوں نے کہا خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ تو یہ کوزے میں وہ جو دریا بند کرنے والی ہستیاں تھیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ مجھے سنانا ہے آپ کو پیر نصیر الدین نصیر کے اشعار چند، انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو پیش کیے، بڑے زبردست اشعار ہیں۔ اس ماں کے لال آپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی، سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی، اجمیر کے والی، تو ابن علی فاطمہ زہرا کا دلارا، سبتین کا پیارا، ولیوں میں ملی ہے تجھے کیا شان نرالی، اجمیر کے والی، دے دے مجھے کچھ والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ، بھر دے کہ میرا دامن امید ہے خالی، اجمیر کے والی، تو سید سادات ہے اے ہند کے راجہ، اجمیر کے خواجہ، خوش بخت ہے وہ جس پہ نظر تو نے ڈالی، اجمیر کے والی، جیسا بھی ہوں
تیرا ہوں، برا ہوں کہ بھلا ہوں، ٹکڑوں پہ پلا ہوں، کیوں جائے کسی در پہ تیرے در کا سوالی، اجمیر کے والی درشن کو ترستی ہوں، میرے بھاگ جگاؤ، اجمیر بلاؤ، چوموں میں تیرے روضہ پر نور کی جالی، اجمیر کے والی۔ اور دن ہے کہ نصیر آپ کے دربار میں پہنچے، سرکار میں پہنچے، لے کر در اقدس پہ وہ اخلاص کی ڈالی، اجمیر کے والی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی، ڈاکٹر تنولی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بادشاہ بڑے بڑی گردنیں توڑ کے رکھ دی ہیں انہوں نے، یہ کیا قوت اور طاقت ہوتی ہے، ذرا وہ تو بتائیں۔ جی غازی صاحب، جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ جب دین کی حقیقی روح آپ کے اندر سمو جائے تو پھر آپ عام انسان نہیں رہتے، آپ اس کائنات پہ حاکم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، صوفیاء وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی حقیقی روح کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کیا۔ جس طرح فقہاء نے غازی صاحب کی بلا جو ضابطہ تھا قانون کا، اس کو ایک مدون کر کے آپ کو ایک ضابطہ دے دیا کہ آپ نے شریعت پہ اس طرح عمل کرنا ہے، تو عین ہی صوفیاء نے جو تہذیب نفس کا ضابطہ تھا، تزکیہ نفس کا ضابطہ تھا، روح کے تجلیہ کا اور روح کو مزید پاکیزہ کرنے کا اور قربت خداوند تک پہنچنے کا ضابطہ تھا، اس کو انہوں نے کمپائل کر کے ضابطہ بنا کے دے دیا۔ ایک سوال آ گیا مشکل، آپ نے جواب دینا ہے اس کا، جس طرح چاہیں آپ جواب دیں، تینوں کے لیے۔ حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، بیوہ، روتی ہوئی، اس نے کہا میرا بیٹا مظلوم تھا، معصوم تھا، بالکل غلط طور پہ اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ اٹھ کے گئے اور آپ نے جا کے کہا کہ اگر واقعی تو معصوم تھا، بے گناہ تھا اور ظلماً تجھے پھانسی دی گئی ہے، باذن اللہ تمہیں میں کہتا ہوں کھڑے ہو جا۔ وہ لڑکا اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا اور اٹھ کے زندہ ہو گیا۔ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جذب کر دیں، ان کو اللہ کے قدرت کے سامنے کھڑے کر کے اور اس طرح کے دعوے کرنے لگنا، یہ تو ایک بالکل جہالت ہے۔ جہالت کیا کہ یہ تو دین کے امیج کو مسخ کر کے سمجھنے کی کوشش جن لوگوں نے کی ہے، وہ ایسی سوچ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سا ولی کامل ہے؟ انبیاء تو بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ ان کے پیروکار ہیں، جیسے قدرت خداوند کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی دعویٰ کیا ہو۔ ہاتھ ہے اللہ کا، یہ جو اگلی بندہ بات مومن ہے، کا ہاتھ۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں پہ کہ جس وقت آپ اللہ کے قربت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث قرب نوافل کیا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے پاؤں بن جاتا ہوں مجھ سے چلتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے۔ تو حدیث قرب نوافل ہے، یہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کارساز۔ تو یہ تو ایک غیثہ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، ایک کامن سینس کی چیز ہے۔ جو دین آپ کو اس درجے سے اٹھا کے ایک مقام اعلیٰ پہ نہیں لا سکتا، آپ کس دین کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آئیڈیل کے لیے کہاں جائیں گے؟ واہ 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 واہ۔ آپ اپنے دین کے ان محاسن سے محروم ہونے کے لیے اپنے سامنے کیوں دروازے اپنے سامنے دین کے فیضان کے بند کر رہے ہیں اس طرح کی کم عقلی کی باتیں کر کر؟ جی ڈاکٹر صاحب، بندے کا ہاتھ رب کا ہاتھ بن جاتا ہے، وہ کن باذن اللہ کہتا ہے، تو یہ کن کی کیفیت آ جاتی ہے ان کے پاس۔ غازی سے بنیادی طور پر جب ایک بندہ ایمان کامل اور تقوی کامل کا تقاضا پورا کر دیتا ہے تو اس کے لیے قرب الہی کے منازل شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس کو افعال الہیہ کی سیر کرائی جاتی ہے، ٹھیک، بے اللہ تعالیٰ نے جو جو کام فرمائے ہیں وہ دیکھ لیں۔ پھر صفات الہیہ کے وہ افعال الہیہ کی سیر کے بعد اس کو صفات الہیہ میں لے جایا جاتا ہے۔ اچھا، جب صفات الہیہ کی وہ سیر کر لیتا ہے تو کئیوں کو تو یہاں تک بس کرا دی جاتی ہے، ٹھیک، لیکن جن کے ذمے پھر ڈپٹیاں لگانی ہوتی ہیں اور بانی سلسلہ بنانا ہوتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ و نبی کے فیض کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، تو ان کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی 4 صفات کا فیض منکشف کرتا ہے۔ صفت ابداع، اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں کیسے بناتا ہے۔ صفت خلق، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا نظام کیسے بنایا ہوا ہے۔ صفت تدبیر، اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانا کیسے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صفت تدلی، جہاں نظام خراب ہو جائے اس کو اثر و نو مرتب کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 صفات اس پر منکشف کی جاتی ہیں اور اس میں جتنا اللہ اور اس کا نبی چاہیں اس کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اللہ،
وہ جب بھی چاہیں مردہ زندہ کریں تو اس کا تعلق تو ہے خلق سے. بہت سارے اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے بتوں کے اندر بھی حیات ڈالی. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ مردہ دلوں کو جو زندہ کر مردہ سکتے ہیں دلوں کو جو زندہ کرتے ہیں صفت ابداع. نہیں آپ نے بتوں کو کہہ دیا. بتوں کا بھی ایک تذکرہ ہے کہ ایک بت تھے اچھا. اور یہ جو سمنانی صاحب تھے ہاں جہانگیر اشرف سمنانی صاحب جن کی مشہور قرابت ہے. اچھا. تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ ہاں. تو آپ نے کہا یہ بھی چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیسے چلتے ہیں؟ تو انہوں نے ان کو آرڈر دیا, وہ چلنے لگ گئے. اچھا قوت تو پیچھے اس ولی کی, اس ولی کی طاقت ہے. اچھا. دیواروں کو چلانا, بتوں کو چلا دینا, بلوا حلیمہ لینا. سعدیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی تو اس بت میں سے آواز آئی, ایک دم گر گیا, وہ سنتے ہی ٹھیک. تو دیکھیں نا, جو یہاں تک کر سکتے ہیں جن میں بنیادی طور پر وہ چیز ہی نہیں, استعداد نہیں, باقی رہ گیا وہ بندہ یا اس بندے کا دل, اس میں تو اللہ تعالیٰ کی خلق بھی ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس پہ ذرا. ہندوستان میں جو اسلامی انقلاب آیا ہے وہ قائد انقلاب ہے. ہاں جی, ایک سادہ سی معمولی سی جھونپڑی میں رہنے والے فقیر کے ذریعے آیا ہے. اور ہندوستان کا ماحول تو چھوت کا ماحول تھا, ذات پات کا تصور اس تھا. وقت کلاشنکوف یا یہ وغیرہ یہ جو نہیں تھے سلسلہ, قتل و غارت ہوتی تھی. اتنا تعصب تھا کہ اگر کسی ہندو کی دکان سے مسلمان چیز خریدتا تھا تو ہندو ہاتھ میں رقم وصول نہیں کرتا تھا کہ ہاتھ مسلمان کے ہاتھ سے نہ ٹچ کر جائے, میں ناپاک ہو جاؤں گا. اس ہندو نے دستی پنکھا رکھا ہوتا تھا, اس پر وہ رقم وصول کر کے اپنے گلے میں ڈالتا تھا. مسلمان کا بچہ اگر ہندو کے گھر میں کھیلتا ہوا چلا جاتا تھا وہ فرش اکھاڑ دیتا تھا کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے. اتنا تعصب. برشت. اور جب خواجہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ان شودروں کو باجماعت نماز میں پہلی صف میں کھڑا کر دیا. تو لوگ بے اختیار لپکے آپ کی طرف. آپ کی شخصیت میں اتنی کشش تھی کہ جس گناہگار پہ آپ کی نظر پڑ جاتی وہ ساری زندگی پھر گناہ سے تائب ہو جاتا. کے ایل گابا نے وہ جو اپنی لکھی ہے نا مائی فوز اینڈ فرینڈز, اس میں اس نے لکھا ہے نا کہ میں بات سے مسجد میں جب کلمہ پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ کوئی بات سنائیں آپ اسلام کے. اس نے کہا میں نے تقریر نہیں کرنی. علامہ اقبال سر, عبد القادر وغیرہ, مولانا محبوب مرشد بیٹھے تھے, تو اسے کھڑے ہو کے جو گفتگو کی وہ بڑی زبردست تھی. اس نے کہا جی اسلام کا یہ کمال ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ناپاک تھا بالکل, ابھی میں نے کلمہ پڑھا اقبال اور میں ایک ہی گلاس میں پانی پی. سبحان اللہ. ان بزرگوں کے پاس جو قوت ہوتی ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ہوتی ہے. پیچھے ایک پاور ہاؤس ہے جو ٹرانسفارمر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے, اس کی اپنی قوت نہیں ہے. یہی انبیاء پر اعتراض تھا کہ آپ بتائیں جی میری مٹھی میں کیا ہے, یہ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو مانیں گے, وہ درخت چل کے آئے گا تو آپ کو مانیں گے. تو چلے کہ نہیں چلے؟ چلے. معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہیں آتی. واہ واہ واہ. اچھا, دو شعر ہیں حنیف اسدی کی نعت کے. ٹھیک. تو خواجہ صاحب کے پاس بھی چونکہ فیضان نبوت ہے لہذا ان پہ بھی صادق آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں گمان تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے, حضور آپ نہ آتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. حضور آپ نہ آتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستین کے نہ تھے. ہائے 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 ہائے. کیا ہے آپ نے سبحان اللہ. ایسے بتوں کو بھی پامال جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستین کے نہ تھے. یہ خواجہ غریب نواز کا کمال ہے کہ انہوں نے نیتوں کو صاف کر دیا. آپ کی تعلیمات میں سے چند صوفیاء کرام صرف یعنی آپ کی ظاہری حالت کو نہیں بدلتے, وہ آپ کی نیات کو بھی بدلتے ہیں. اچھا, آپ کا ایک قول مبارک ہے جی, فرماتے ہیں کہ درویشوں کی صحبت میں ایسا کیمیا دستیاب ہوتا ہے جس کو استعمال جب آدمی کرتا ہے تو سیاہ دل خالص سونا بن جاتا ہے. ڈاکٹر تنولی کہتا ہوتا ہے سل کو دل بنا دیتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ تینوں کا. مجھے ناظرین کرام بہت مختصری بریک لینی ہے. خواجہ پاک کے جو فضائل, عظمتیں, رفتیں وہ تو ایک دو نشستوں میں بیان نہیں ہو سکتے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال